سرد رات کی سیاہیاں ڈھل چکی تھیں اور دن چڑھ آیا تھا، لیکن گرجتے بادل، تیز برستی بارش کا شور بتا رہا تھا کہ سردیوں کی سرد مہری آج دن میں بھی اپنے عروج پر رہے گی۔ آسیہ آنکھ کھلنے کے بعد کافی دیر تک بستر پر لیٹی پتھرائی آنکھیں لیے کسی گہری سوچ میں غرق گمسم سی چھت کو گھورتی رہی۔ لیکن پھر اماں کی دور کچن سے آتی آواز کہ آسودی اب اٹھ بھی جا نے تمام سوچوں کو فی الحال پرے دھکیل کر اٹھنے پر مجبور کر ہی دیا۔ لیکن یہ کیا، آسیہ نے لیٹے ہوئے جیسے اٹھنا چاہا تو اسے اپنے پیٹ پر سخت درد سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مزید درد کی تیز ٹھیسیں جاگ اٹھی۔ آسیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی فٹافٹ پیٹ سے قمیص کو اوپر کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کے پیٹ کی گوری کھال پر تھوڑی گہری سی لمبی لمبی خراشیں تھیں۔ آسیہ اب بستر سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر سے کپڑا ہٹا کر اپنے پیٹ پر لگی خراشوں کا معائنہ کرنے لگ گئی۔ خراشوں پر جمع ہوا خون بتا رہا تھا کہ یہ کچھ گھنٹے قبل کے ہی زخم ہیں اور یہ کوئی نوکیلے باریک پنجوں کے ناخنوں سے ہی آئے ہیں۔ لیکن کیسے آسیہ نے رات کا سارا وقوع یاد کیا؟ سوچا تو اسے کہیں سے بھی نہیں یاد آ پا رہا تھا کہ بلی کو ذبح کرتے ہوئے وہ بلی کے پنجوں سے زخمی ہوئی۔ رات والا سارا ٹونا جادو بڑے آسان اور آرام سے مکمل اور اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ دن سے دوپہر ہوئی اور دوپہر سے شام کا اندھیرا ہو گیا۔ لیکن سرد موسم اور برستی بادل کے تیور اب بھی صبح کی طرح زور آور تھے۔ اب تو بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہواؤں نے مزید ٹھنڈ بڑھانے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ آسیہ کے گھر میں سب جلدی سونے کے عادی تھے، اس لیے عشاء کے کوئی 2 گھنٹے بعد سب رات کا کھانا کھا پی کر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آسیہ بھی اپنے کمرے میں بستر پر سیدھا لیٹے ہوئے چھت کو گھورتی ہوئی اپنی پیٹ پر لگی خراشوں پر ہاتھ پھیرتے سہلاتے گہری سوچوں میں گم تھی، اور وہ سوچ فقط اسحاق سے بے پناہ انتہا محبت اور اسے واپس پانے کا شدید جنون تھا۔ صحیح غلط کیا، اس الڑ عمر کی ضد میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی قیمت تھی تو وہ تھی جذبات کی۔ اس کے تمام جذبات، احساسات، حتیٰ کہ خواہشات و خواب سب اسحاق سے جڑے تھے۔ لیٹے لیٹے اس نے آئندہ اور آج کے تمام کالے علم سے وابستہ ٹونے چلے کے بارے میں سارا پلان بنا لیا تھا۔ انتظار تھا تو صرف 12 بجنے کا، کیونکہ بنگالی باوا عمل کی سخت تقلید تھی کہ کوئی بھی علم عمل زوال سے پہلے شروع نہیں کرنا، اور یہ سارا عمل اسے 2 گھنٹے کی سخت پڑھائی میں کرنا تھا۔ آسیہ سکون میں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کل کی طرح اپنا آج بھی تمام عمل بآسانی مکمل کر لے گی۔ آج بھی اس نے رات کے دودھ میں سب کو نیند کی گولیاں ملا کر پلا دی تھی، اور گھر کے تمام لوگ دن چڑھے سے پہلے نہیں جاگ سکیں گے۔ دھیمے قدموں کی چاپ لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ آسیہ قدم بڑھائے صحن میں آ چکی تھی۔ باہر صحن میں نکلتے ہی ایک بیگھے سے سرد ہوا جھونکے نے آسیہ کے پورے جسم، حتیٰ کہ ریڑھ کی ہڈی تک میں سرد سلامی دے ڈالی۔ کوئی اور وقت یا کام ہوتا تو وہ اتنی شدید ٹھنڈ میں کبھی گرم بستر نہ چھوڑتی، لیکن وہ مکمل لاپرواہی سے آگے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بھیگتی ٹھٹھراتی سیڑھیوں کی جانب چل نکلی۔ اب سیڑھی کے چند سٹیپ ہی چڑھی ہوگی کہ ایک تیز گرج والی گڑگڑاہٹ کے ساتھ آس پاس کا سارا ماحول گونج اٹھا۔ وہ ایک عام سی گھریلو لڑکی، لیکن اس کے مقصد نے اسے بڑا بہادر بنا دیا تھا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آسیہ کے اوزان خطا ہوتے، وہ ڈر یا سہم جاتی، وہ انتہائی لاپرواہی اور بے باکی سے اوپر سٹور کی طرف بڑھتی رہی۔ آسیہ تیز بارش میں مکمل بھیگ چکی تھی، ٹھنڈ سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا، دانت بج رہے تھے۔ رات کے 12:15 بجے کا وقت ہوگا۔ کھلی چھت پر آتے ہی آسیہ نے اپنے ارد گرد چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ہر طرف بارش میں بھیگتی ویران چھتوں پر ٹہلتی ڈہلتی کالی سیاہیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہر طرف ویرانی اور خاموشی کا راج تھا۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ آسیہ نے سٹور روم دروازہ کھولا اور اندر چھوٹے سے کمرے میں جا گھسی۔ اندر گھستے ہی اسے باہر کی نسبت اندر کا ماحول تھوڑا سکون محسوس ہوا۔
آسیہ نے کھاٹ کباٹ کو ہٹا کر الماری کو کھولا اور اس میں پڑا سامان نکالنے لگی۔ سامان نکالنے کے بعد آسیہ نے فرش پر کوئلے سے ایک گول دائرہ بنایا اور اس کے بیچ میں سامان رکھ کے جا بیٹھی۔ لڑزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ ایک عدد سلائی کو ماچس سے جلا چکی تھی۔ بہت ساری کپڑے سینوں والی سوئیوں کے پتے، 4 عدد موٹے پیلے لیمبو اور ایک عدد کپڑے سے بنی گڑیا وہ اپنے سامنے رکھ کر سجا چکی تھی۔ سنسکرات کے قدیم مشلوق ہلکی آواز میں اسٹور روم کے گرد و نواح میں گونج رہے تھے۔ آسیہ آنکھیں بند کیے کچھ کالے علم والے الفاظات کا جاپ انتہائی انہماک سے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک ارد گرد کے ماحول سے انجان ناشنا ہو کر اپنے چلے ٹونے کو سر انجام دیتی رہی اور پھر آخر کار ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے پڑی گڑیا کو اپنے دائیں ہاتھ میں زوردار گرفت سے پکڑ لیا اور پھر سے کچھ سنسکراتی الفاظ جو انتہائی مختصر سے بڑبڑانے لگی اور پھر ایک بڑی لمبی سوئی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ گڑیا کے سینے میں گھونپ دیا۔ ٹھس! ایک زوردار ہلکے دھماکے کے ساتھ کمرہ اندھیرے میں غرق ہو گیا، کیونکہ اسٹور روم کا پیلا بلب خود بخود پھٹ کر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی کرچیاں آسیہ کے اوپر اور آس پاس آ گری تھیں۔ لیکن جلتی دیے کی ہلکی آنچ میں کمرہ اب بھی پھیکی انتہائی مدھم روشنی پھیلائے آسیہ کے حوصلے اور جنون کو داد دے رہا تھا۔ آسیہ کا کالا سایہ دیا سلائی کی روشنی میں بھی سامنے پڑتی دیوار پر انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ کپڑے کی گڑیا میں بے شمار سوئیاں پروئی جا چکی تھیں۔ لیمبو پر بھی کالے مارکر کے ساتھ کچھ عجیب و غریب الفاظ لکھ کر سوئیوں کے ساتھ بھر دیے گئے تھے۔ اب آخری بار ان 4 عدد سفید انڈوں کی تھی جنہیں بابا عامل نے خود سے عمل کر کے بھیجا تھا اور آسیہ سے بولا تھا کہ اپنے حیض کے خون سے ان پر کچھ خاص تحریر کرنا اور بڑھانا ہے۔ آسیہ اپنے حیض کے دنوں میں ہی یہ تمام عمل کو کر رہی تھی، کیونکہ اس ناپاک عمل میں ناپاک ہونا بھی ایک شرط تھا۔ لیکن جب ہونی ہوتی ہے تو پھر ایک چھوٹا سا بہانہ حادثے کا ہی وجوہ میں موجب بنتا ہے۔ ابھی پہلا ہی انڈا آسیہ نے پکڑا ہوگا کہ اچانک ہاتھ سے پھسل جانے کے سبب وہ نیچے جا گرا اور گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ کیا انڈے کا کر ٹوٹنا تھا کہ یکدم جلتا دیا سلائی بجھ گیا، ایسے جیسے کہ کسی نادیدہ مخلوق نے زوردار پھونک سے اسے بجھا دیا ہو۔ یہ وہ واحد وقت تھا کہ جب پہلی بار آسیہ نے خود کو خوف گرفت میں محسوس کیا۔ آسیہ نے کانپتے جسم کے ساتھ تیز تیز سانس کھینچتے ہوئے اندھیرے میں اپنے ارد گرد پڑی ماچس کو اندھیرے میں ڈھونڈنا ٹٹولنا شروع کیا، لیکن خوش قسمتی کے ساتھ کہ پہلی ہی کوشش میں ماچس ساتھ آ گئی۔ اب پھر آسیہ نے ایک پل میں ماچس کی تیلی کو آگ سلگائی اور دیا سلائی روشن کر دیا۔ اب کی بار پھر سے پھیکی مدھم روشنی کے آثار میں آ چکا تھا، لیکن اب کی بار اندر کا ماحول پرسکون نہیں بلکہ ہولناک تھا۔ وہیں سامنے والی دیوار جہاں پر کچھ دیر پہلے آسیہ کا سایہ موجود تھا، اب وہاں بجائے آسیہ کے سائے کے بڑی سی بلی کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ فقط سایہ ہی نہیں بلکہ اب وہی میوں میوں والی آواز جو کل رات والی بلی نکال رہی تھی آسیہ کو اپنے کانوں میں سنائی دی۔ آسیہ پہلے تو دیوار پر پڑتے بلی کے سائے کو دیکھ کر ہکا بکا تھی، لیکن اب بلی کی آواز کو سنتے ہی وہ خوف سے لرز اٹھی اور گھبراہٹ سے لپٹے شدید خوف میں اٹھ کر کھڑا ہونا چاہا، پر آسیہ کو اپنے کندھوں پر شدید بوجھ محسوس ہوا، ایسے کہ جیسے وہ کسی مخلوق کی سخت گرفت میں ہو۔ آسیہ نے جلدی سے گردن گھما کر پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، لیکن خوف کے اس ہولناک سفر میں صحت رہنے کے لیے اگلی قسط تک کا انتظار کریں۔ اور کہانی کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔